السلام علیکم ایوری ون. ہم انگلش گرامر کی کلاسز شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم انگلش کی تمام گرامر کو کور کریں گے. اس میں وہ تمام لوگ جو انگلش گرامر میں بہت ویک ہیں، اسے نہیں سمجھ پاتے یا جن کے لیے آج تک کوئی اچھا سورس نہیں ملا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا لیکچر. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لینگویج کیا ہوتا ہے. تو لینگویج از دا پرنسپل میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشن. یہ انسانوں کی ابلاغ کا ایک بنیادی طریقہ ہے جس میں انسان آپس میں آئیڈیاز اور تھاٹس کو شیئر کرتے ہیں. اب جب سے انسان نے لینگویج بولنا شروع کیا ہے، اس وقت سے آج تک بہت ساری لینگویجز ایوالو ہوئی ہیں. آج دنیا میں تقریباً 6000 سے بھی زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. انہی زبانوں میں سے ایک لینگویج انگلش لینگویج بھی ہے. یہ لینگویج باقی لینگویجز کی طرح اسپوکن یعنی بولا جاتا ہے، ریٹن اور لکھا جاتا ہے. اب ایسے بھی لینگویجز ہے جو صرف بولے جاتے ہیں جبکہ لکھے نہیں جاتے. کسی بھی لینگویج کو بنانے کے لیے سب سے بیسک ساؤنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. ان ساؤنڈز کو الفابیٹس کہا جاتا ہے. الفابیٹس جب کمبائن ہوتی ہیں وہ ورڈز بناتی ہیں، ورڈز کمبائن ہوتی ہیں سینٹنس بناتی ہیں. اسی طرح ورڈز کی کمبینیشن سے کلازز اور فریزز بھی بنتی ہیں. اس کے علاوہ ہم اس پوری سیریز میں ٹینسز، ایکٹیو اینڈ پیسیو وائسز، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ اور پارٹس آف اسپیچ ڈسکس کریں گے. تو چلیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں الفابیٹ سے. الفابیٹ کیا ہے؟ الفابیٹس بیسیکلی سیٹ آف لیٹرز ہوتے ہیں. یہ حروف کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک لیٹر ایک اسپیسیفک ساؤنڈ کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایکچولی میں یہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر انگلش کے ساؤنڈز ہیں یا کسی بھی لینگویج کے ساؤنڈز ہوتے ہیں اور ان کو ایک اسپیسیفک سمبل دیا ہوتا ہے، تو ان کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں. انگلش میں الفابیٹس جو ہے وہ ٹوٹل 26 ہے اور وہ 26 الفابیٹس دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلا ہے واولز اور دوسرا ہے کانسوننٹس. واولز ان ورڈز کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی ورڈ میں یا سینٹنس میں یہ تین ساؤنڈز دیتے ہوں، جس میں سے آ، اے اور او ہے. کوئی بھی الفابیٹ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ساؤنڈ دیتا ہے تو وہ واول کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو الفابیٹس ہیں انہیں کانسوننٹس کہا جاتا ہے. اب اے، ای، آئی، او، یو کو ہم واولز کہتے ہیں جو کہ تقریباً ہر ورڈ میں ان تین ساؤنڈز میں سے ہی کوئی ساؤنڈز دیتے ہیں. جیسے ورڈ ہے ایپل، تو اے سے ہے تو اے یہاں پہ ایک ہی آواز دیتی ہے. اسی طرح ایلیفینٹ میں ای جو ہے وہ ایک ہی آواز دیتی ہے. اسی طرح آئی ہے اور اسی طرح او ہے. ان کیس آف یو یہ زیادہ تر واول ہی یوز ہوتا ہے. جیسے امبریلا میں یو آ کی آواز دیتی ہے تو یہ یہاں پہ واول ہے. لیکن ان کیس آف یونیورسٹی، یہ جو ورڈ ہے یونیورسٹی، اس میں یو کی آواز دیتی ہے. ان تینوں ساؤنڈز میں سے کوئی ساؤنڈ نہیں دیتی، تو لہٰذا وہاں پر یہ واول نہیں جبکہ کانسوننٹ یوز ہوا ہے. اسی طرح باقی جو حروف ہے وہ کانسوننٹس کہلاتے ہیں. اب آپ کانسوننٹ میں سے ایچ کی مثال لے لیں تو ایچ ہے تو ویسے کانسوننٹ، لیکن بعض جگہ یہ ایز اے واول یوز ہوتا ہے. جیسے ان کیس آف آنریبل تو وہاں پہ یہ آ کی ساؤنڈ دیتی ہیں. ان کیس آف آور تو وہاں پہ یہ آ کی آواز دیتی ہے. اسی طرح الفابیٹس کی کمبینیشن سے بنتی ہیں ورڈز. ورڈز کیا ہے؟ اٹ از اے سنگل لیٹر اور کمبینیشن آف لیٹرز. یہ ایک سنگل لیٹر بھی ہو سکتا ہے یا لیٹرز کا ایک کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ سینٹنس میں ایک رول پلے کرتا ہو. ویسے تو کوئی بھی کمبینیشن بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی سینس نہیں دیتا تو وہ ورڈ نہیں کہلاتا. تو ورڈ سنگل لیٹر بھی ہو سکتا ہے، کمبینیشن آف لیٹر بھی ہے جو کسی بھی سینٹنس میں ایک رول پلے کرتا ہو. جیسے آپ اسی سینٹنس کو انالائز کریں، اس میں اٹ ایک ورڈ ہے، از ایک ورڈ ہے، یہاں پہ اے جو کہ ایک الفابیٹ ایک سنگل لیٹر بھی ہے لیکن یہاں پہ وہ ایک ورڈ ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ایک رول پلے کر رہا ہے. تو انہیں ورڈز کہا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم سینٹنس سے سٹارٹ کریں گے.